مکہ سے کچھ دیری پر غفار خاندان کے کچھ لوگ رہا کرتے تھے۔ اس خاندان میں دو بھائی تھے، ایک کا نام انیس اور دوسرے کا نام ابو ذر تھا۔ ابو ذر بڑے بہادر تھے، بہت سے آدمیوں کو اکیلے ہی مار بھگاتے تھے اور مکہ کے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ انہیں اس کام سے نفرت ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عرب میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ابو ذر ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ بت جب خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو یہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے، اس لیے عبادت کے لائق تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے۔ لیکن عبادت کا طریقہ انہیں معلوم نہ تھا۔ فکر ہوئی، اللہ سے خوب رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ مجھے عبادت کا طریقہ سکھا دیجئے۔ اب اللہ کی مہربانی دیکھیے، ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں ایک نبی پیدا کیا ہے جو عبادت کا ٹھیک ٹھیک طریقہ بتاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی انیس کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ وہ مکہ میں ایک دن رہے اور آ کر حالات بتائے، لیکن ابو ذر کو تسلی نہ ہوئی تو خود ہی مکہ کی جانب چل پڑے۔ مگر مشکل یہ تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے وہاں جا کر کعبہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کعبہ میں دیکھا تو مسافر جان کر اپنے گھر لے گئے۔ ایک دن خوب مہمان نوازی کی اور دوسرے دن رخصت کر دیا، لیکن دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہ پوچھا، کیونکہ مکہ والوں کے ستانے کی وجہ سے مسلمان اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اور ابو ذر پھر کعبہ میں آ بیٹھے۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر ادھر آ نکلے۔ ابو ذر کو دیکھا تو دیکھ کر پوچھا کہ تمہیں کہیں ٹھکانہ نہیں ملا؟ ابو ذر نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر اپنے گھر لے گئے۔ راستے میں آنے کی وجہ پوچھی۔ ابو ذر نے کہا کہ اگر کسی کو نہ بتاؤ تو میں کہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان دلایا تو ابو ذر نے دل کی بات کہی کہ یہاں کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام خوش ہو گئے، بولے کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، لیکن راستے میں کسی سے کوئی بات مت کرنا۔ ابو ذر پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، عبادت کا ٹھیک ٹھیک طریقہ بتایا۔ ابو ذر دیر تک باتیں کرتے رہے، جب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تو مسلمان ہو گئے۔ دوستو دیکھیے کہ کس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی تلاش میں دور دراز کا سفر کیا اور ایمان جیسی قیمتی نعمت حاصل کی۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور صراط مستقیم پر چلنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔